اگر راستے میں سونے اور ہیروں سے بھرا خزانہ مل جائے تو کیا آپ اسے اپنا سمجھ لیں گے؟ اور اگر آپ خود بھوکے ہوں، گھر میں فاقے ہوں، پھر بھی امانت واپس کر دیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ آج کی کہانی ایک ایسے دیانتدار بوڑھے کی ہے جس کی ایمانداری نے نہ صرف اس کی قسمت بدل دی بلکہ پورے گاؤں کو ایک سبق بھی سکھا دیا۔ ریگستان کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عبد الرحمن نام کا ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔ عمر ڈھل چکی تھی، کمر جھک گئی تھی اور چہرے پر وقت کی سختیوں کے گہرے نشان صاف دکھائی دیتے تھے۔ اس کی زندگی کا واحد سہارا ایک چھوٹا سا کھیت اور ایک سفید گھوڑا تھا جسے وہ اپنے بیٹے کی نشانی سمجھ کر بہت محبت سے رکھتا تھا۔ چند سال پہلے اس کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور اب گھر میں صرف وہ اور اس کی 2 بیٹیاں رہ گئی تھیں۔ غربت اس قدر تھی کہ کئی دن صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کرنا پڑتا، مگر عبد الرحمن نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، رزق اللہ دیتا ہے مگر عزت انسان اپنے کردار سے کماتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے دور ایک پرانے کنویں کے قریب گیا۔ اچانک گھوڑا ایک بڑے درخت کے پاس رک گیا اور زمین کو اپنے پاؤں سے کڑیدنے لگا۔ عبد الرحمن نے حیرت سے مٹی ہٹائی تو وہاں ایک پرانا خوبصورت صندوق دفن تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے صندوق کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر سونے کے سکے قیمتی ہیرے جواہرات اور قیمتی زیورات رکھے ہوئے تھے، اتنا خزانہ کہ اس کی 7 نسلیں بھی آرام سے زندگی گزار سکتی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اللہ نے اس کی برسوں کی دعاؤں کا جواب دے دیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دل سے ایک آواز آئی، جو چیز تمہاری نہیں وہ تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ عبد الرحمن نے فوراً صندوق بند کیا، اسے دوبارہ وہیں محفوظ رکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ پہلے اس خزانے کے اصل مالک کو تلاش کرے گا، چاہے اسے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ اٹھانی پڑیں۔ مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ دور جھاڑیوں کے پیچھے کھڑا ایک شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں خزانہ چھیننے کی خطرناک سازش جنم لے چکی تھی۔ عبد الرحمن نے اگلی ہی صبح اپنے سفید گھوڑے پر زین کسی اور قریبی بستیوں کا رخ کیا۔ وہ ہر گاؤں میں جا کر لوگوں سے ایک ہی سوال کرتا، کیا کسی کا قیمتی صندوق گم ہوا ہے؟ مگر ہر بار جواب نفی میں ملتا۔ کئی لوگوں نے اس کی بات سن کر حیرت ظاہر کی، جبکہ کچھ نے دل ہی دل میں سوچا کہ اتنا سادہ آدمی شاید دنیا میں اب باقی نہیں رہا۔ ادھر وہ شخص جس نے جھاڑیوں کے پیچھے سے سب کچھ دیکھا تھا ایک لالچی سوداگر تھا۔ اس کا نام قاسم تھا۔ اس نے سوچا، اگر یہ بوڑھا خزانہ اپنے پاس نہیں رکھ رہا تو میں کیوں نہ اسے اپنا بنا لوں۔ اسی رات وہ چپکے سے درخت کے پاس پہنچا، مگر جیسے ہی اس نے صندوق کھولنے کی کوشش کی عبد الرحمن بھی وہاں آ پہنچا۔ وہ روز کی طرح خزانے کی حفاظت کرنے آیا تھا تاکہ کوئی بے ایمان شخص اسے نہ لے جائے۔ قاسم فوراً جھوٹ بولنے لگا، یہ صندوق میرا ہے، کئی سال پہلے میں نے اسے یہاں چھپایا تھا۔ عبد الرحمن نے نہ غصہ کیا نہ شور مچایا۔ اس نے سکون سے کہا، اگر یہ تمہارا ہے تو ضرور بتاؤ اس میں کیا کیا رکھا ہے اور تم نے اسے کس نشانی کے ساتھ یہاں دفن کیا تھا۔ قاسم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ صندوق کے اندر موجود چیزوں کی صحیح تفصیل نہ بتا سکا۔ اسی دوران ارد گرد کے چند دیہاتی بھی جمع ہو گئے۔ سب نے قاسم کی گھبراہٹ دیکھی اور سمجھ گئے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لوگوں نے عبد الرحمن کی دیانتداری کی تعریف کی، مگر بوڑھے نے پھر بھی خزانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ اس نے کہا، جب تک اصل مالک نہ مل جائے یہ امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ چند دن بعد ایک مسافر قافلہ اسی علاقے میں پہنچا۔ ان کے سردار نے جب عبد الرحمن کے پاس موجود صندوق دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، یہ تو میرا ہی صندوق ہے جو کئی سال پہلے ڈاکوؤں کے حملے میں گم ہو گیا تھا، لیکن کیا وہ واقعی اس خزانے کا اصل مالک تھا؟ عبد الرحمن نے فیصلہ کیا کہ صرف دعویٰ کافی نہیں، سچائی کا ثبوت بھی ضروری ہے۔ عبد الرحمن نے مسافر کی بات خاموشی سے سنی مگر فوراً خزانہ اس کے حوالے نہ کیا۔ اس نے نہایت نرمی سے کہا، امانت صرف دعوے سے نہیں ملتی، اس کی پہچان بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر یہ صندوق واقعی آپ کا ہے تو اس کے اندر موجود چیزوں اور اس کی خاص نشانی کے بارے میں بتائیے۔ مسافر نے آنسو پونچھے اور دھیمی آواز میں کہا، اس صندوق کے ڈھکن کے اندر میری مرحوم والدہ کا نام کندہ ہے اور اس کے نچلے خانے میں ایک چاندی کی انگوٹھی رکھی ہے جس پر میرے والد کے نام کا پہلا حرف لکھا ہوا ہے۔ سونے کے سکوں کے نیچے ایک سرخ رنگ کی مخملی تھیلی بھی ہے جس میں میری بیوی کے زیورات ہیں۔ عبد الرحمن نے صندوق کھولا۔ جب سب نے غور سے دیکھا تو ایک بات بالکل ویسی ہی نکلی جیسی اس مسافر نے بتائی تھی۔ گاؤں والے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اب کسی کو شک نہ رہا کہ یہی اس خزانے کا اصل مالک ہے۔ مسافر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔
اس نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق لیا، پھر فوراً دوبارہ عبدالرحمن کے سامنے رکھ دیا اور بولا، بابا، اگر آپ چاہتے تو یہ خزانہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا سکتے تھے۔ کسی کو کبھی معلوم بھی نہ ہوتا، مگر اپنی ایمانداری سے ثابت کر دیا کہ سچا انسان دولت سے نہیں کردار سے امیر ہوتا ہے۔ میں یہ خزانہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ عبدالرحمن نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ میرا اصل انعام یہ ہے کہ میں نے اپنی امانت داری نہیں بیچی۔ لیکن مسافر نے اصرار کرتے ہوئے کہا، اگر آپ یہ انعام قبول نہیں کریں گے تو مجھے ہمیشہ یہ احساس رہے گا کہ میں ایک عظیم انسان کا حق ادا نہ کر سکا۔ آخرکار عبدالرحمن نے صرف اتنا ہی حصہ قبول کیا جس سے اپنی بیٹیوں کی زندگی سانور سکے۔ باقی خزانہ اس نے اس کے اصل مالک کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بعد عبدالرحمن کی ایمانداری کی مثال دور دور تک دی جانے لگی۔ لوگ اپنے بچوں کو اس کی کہانی سناتے اور کہتے، یاد رکھو، دولت ہمیشہ خوشی نہیں دیتی، مگر ایمانداری انسان کو وہ عزت دیتی ہے جو دنیا کا کوئی خزانہ نہیں خرید سکتا۔ سبق: ایمانداری کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر اس کا انجام ہمیشہ عزت، سکون اور اللہ کی رحمت پر ختم ہوتا ہے۔